برلن۔ جرمنی میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کرسچین ڈیموکریٹک یونین کے ترجمان کے مطابق جرمنی کو سعودی عرب پر عائد یورو فائٹر ٹائفون جنگی طیاروں کی فروخت کی پابندی ہٹا لینی چاہیے۔ جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق اس طرح سعودی عرب کی پالیسی میں تبدیلی کو روکا جا سکتا ہے تاکہ اس کا زیادہ جھکاؤ چین کی طرف نہ ہو۔ CDU کے مطابق جرمنی سعودی عرب کے ساتھ تعاون بڑھانے میں اسٹریٹجک دلچسپی رکھتا ہے اور اس کا مقصد سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنانا ہے۔ ماسکو۔ روس کے مطابق یوکرین کے لیے یورپی یونین کے تازہ امدادی پیکج سے وہاں کے تنازع کے نتائج پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ماسکو نے کہا ہے کہ اس طرح کے اخراجات سے صرف یورپ کی اپنی معیشت کو نقصان پہنچے گا۔ یورپی یونین یوکرین کو مزید 20 بلین یورو کی امداد فراہم کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، لیکن اسے ہنگری کی مخالفت کا سامنا ہے۔ روسی ترجمان دمتری پیسکوف نے کہا کہ یورپی یونین کے ٹیکس دہندگان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کی رقم غلط خرچ ہو رہی ہے۔ تہران۔ ایران نے کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کی اس رپورٹ میں کچھ نیا نہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تہران مہینوں کی سست روی کے بعد حال ہی میں انتہائی افزودہ یورینیم کی پیداوار میں تیزی لایا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ میڈیا کا جنون بڑھانے اور غزہ جنگ سے عوامی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے اب بھی تقریباً 90% یورینیم کی اعلیٰ افزودگی کی ضرورت ہے۔ تل ابیب۔ اسرائیل کے چیف آف جنرل سٹاف ہرزی حلوی کے مطابق غزہ میں فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے خلاف جنگ طویل عرصے تک جاری رہے گی۔ حلوی نے غزہ کی سرحد پر صحافیوں کو بتایا کہ جب حماس کو ختم کرنے کی بات آتی ہے تو اس کا کوئی جادوئی حل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شارٹ کٹ ہے۔ اسرائیل کے اس اعلیٰ ترین فوجی کمانڈر نے کہا کہ یہ جنگ مہینوں تک جاری رہے گی اور اس میں طویل عرصے تک مختلف طریقے آزمائے جائیں گے۔ حالیہ دنوں کے دوران اسرائیل غزہ میں اپنی جنگی کارروائیاں تیز کر چکا ہے، جبکہ وہ وسطی غزہ میں بھی کارروائیاں شروع کرنے والا ہے۔ غزہ میں وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری میں اب تک تقریباً 21,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 20 لاکھ بنتی ہے۔ واشنگٹن۔ دوحہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے ساتھ اسرائیل اور حماس کی جنگ میں مزید یرغمالیوں کی ممکنہ رہائی پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس بات چیت میں غزہ پٹی تک انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امدادی سامان کی فراہمی ممکن بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نومبر کے آخر میں حماس نے قطر کی ثالثی میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے 240 یرغمالیوں میں سے 105 کو اسرائیل کے حوالے کر دیا تھا۔ حماس کے عسکریت پسندوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر دہشت گردانہ حملہ کرتے ہوئے تقریباً 1200 اسرائیلیوں کو ہلاک جبکہ 240 کو یرغمال بنا لیا تھا۔ واشنگٹن۔ امریکی فوج کے مطابق اس نے بحیرہ احمر کے جنوب میں یمنی حوثی باغیوں کی طرف سے داغے گئے 12 ڈرونز اور 5 میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ بیان کے مطابق حوثی باغیوں نے منگل کو تقریباً 10 گھنٹوں میں ڈرون، 3 اینٹی شپ بیلسٹک میزائل اور 2 کروز میزائل داغے تھے۔ یمن کے حوثی باغیوں نے غزہ جنگ کے جواب میں اہم تجارتی راستے بحیرہ احمر میں اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر صہیونی فوج کے حملوں کا سلسلہ بدھ کو بھی جاری رہا۔ غزہ سے موصولہ رپورٹوں کے مطابق المغازی کیمپ میں لڑکیوں کے ایک اسکول پر صہیونی فوج کی گولہ باری میں کم سے کم 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ المغازی کیمپ کے اس اسکول میں بڑی تعداد میں بے گھر ہونے والے فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ فلسطینی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت فلسطینی عوام کے گھروں اور بے گھر ہونے والے فلسطینی شہریوں کے مراکز پر بمباری کے ذریعے انہیں غزہ سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب غزہ کے مختلف محاذوں اور رفح میں شدید جھڑپوں کی خبریں مل رہی ہیں۔ شمالی غزہ میں واقع جبالیہ کے علاقے میں فلسطینی مجاہدین اور غاصب صہیونی فوجیوں کے درمیان بھی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ رپورٹوں میں شہر غزہ کے النفق، الطفا اور درج کے علاقوں میں گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے۔ دوسری جانب ایک فلسطینی ذریعے نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجی مشرقی شہر رفح میں داخل نہیں ہو سکے ہیں، تاہم دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔
جو جنوبی خان یونس کے الفخاری علاقے سے متعلق ہیں۔ شیخ رضوان اور جبالیہ کے مغربی و مرکزی علاقوں میں بھی جھڑپیں ہوئی ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے جبالیہ میں کئی صہیونی فوجی گاڑیاں تباہ کر دی ہیں۔ فلسطین کے ہلال احمر نے مشرقی طول کرم کے نور شمس کیمپ پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں 6 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ فلسطین کے ہلال احمر نے نور شمس پناہ گزین کیمپ پر مسلسل حملوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے زخمی کو اسپتال پہنچانے والی 3 ایمبولینس بھی روک لی اور ایک شہید کو ہم نے پیدل اسپتال منتقل کیا۔ طول کرم کے ثابت اسپتال کے نائب سربراہ نے 6 شہیدوں اور 6 زخمیوں کے اسپتال پہنچنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسپتال منتقل کیے جانے والے شہداء کو صہیونیوں نے قتل کیا تھا۔ طول کرم اسپتال کے ڈاکٹروں کی کمیٹی نے اعلان کیا کہ ایک صہیونی فوجی نے ایمبولینس میں موجود ایک زخمی فلسطینی کی گردن چاقو سے کاٹ دی۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے نور شمس کالونی پر قبضہ کر لیا اور اس کے گیٹ پر تعینات ہو گئے ہیں۔ غزہ پٹی پر صہیونی فوجیوں کی جارحیت کے آغاز کے بعد غرب اردن میں موجود فلسطینی جوان اور مجاہدین نے اس علاقے کے مختلف علاقوں میں طول کرم، جنین اور خلیل میں صہیونیوں کے مقابلے کے لیے مورچہ سنبھال لیا ہے۔ دنیسنا فلسطینی قیدیوں کے کلب نے اعلان کیا کہ گزشتہ رات سے اب تک غاصب صہیونی فوجی کئی بچوں سمیت 35 فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر چکے ہیں۔ یمن کی قومی نجات حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ یمنی فوج کے آپریشن سے امریکی اور اسرائیلی دفاعی نظام کو شکست ہوئی ہے۔ علی القحوم نے کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج کی کارروائی امریکہ اور اسرائیل کے دفاعی نظام کو عبور کر چکی ہے۔ یمن کے اس عہدیدار کا یہ بیان امریکی سینٹرل کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر سینٹ کام کی جانب سے یمنی نیشنل آرمی کے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے دعوے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا ہے۔ سینٹ کام نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ اس نے بحیرہ احمر کے جنوب میں انصار اللہ کے 12 ڈرونز اور 3 اینٹی شپ بیلسٹک میزائلوں کو روکا ہے۔ سینٹ کام کے بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکی فوج کے USS لیبون اور F-18 لڑاکا طیاروں نے گزشتہ 10 گھنٹوں میں یمن سے داغے گئے ڈرون اور میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ سینٹ کام نے مزید کہا کہ بحیرہ احمر یا باب المندب آبنا میں یمنی فوج کے حملوں سے کسی بحری جہاز کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے قبل یمن کی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر یحییٰ سری نے اعلان کیا تھا کہ صہیونی حکومت کے لیے کام کرنے والے بعض تجارتی بحری جہازوں کے خلاف اس ملک کی فوجی کارروائیاں کامیاب رہی۔ مظلوم فلسطینی عوام کے خلاف عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ کیوبا کے صدر میگل دیاز کینل نے غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کی نسل کشی کو انسانیت کے لیے شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہوانا ہمیشہ فلسطین کی حمایت کرتا رہے گا۔ میگل دیاز کینل نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر لکھا ہے کہ اسرائیل کو کب تک فلسطینیوں کے قتل عام کی چھوٹ ملی رہے گی اور وہ کب تک پوری آزادی سے قتل عام جاری رکھے گا۔ کیوبا کے صدر نے کہا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر کیوبا خاموش نہیں رہے گا اور اس سرزمین کی عوام کی حمایت میں اپنی آواز بلند کرتا رہے گا۔ کیوبا کے صدر نے اس سے قبل بھی امریکہ کو صہیونی حکومت کی بربریت میں شریک قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اب وقت آ گیا کہ تباہی و نابودی کے فلسفے کو ختم کیا جائے تاکہ جنگ اپنی موت آپ مر جائے۔ فرانس کی وزارت خارجہ نے بھی ایک بار پھر غزہ میں جنگ بندی کی درخواست پر زور دیا اور جنگ جاری رہنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری جاری رہنے پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے ترجمان سیف ماگانگو نے کہا ہے کہ ہمیں غزہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری پر تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر حالیہ شدید بمباری ایسی حالت میں انجام پا رہی ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی غزہ کے باشندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ مرکزی علاقوں اور رفح کے تل السلطان نامی علاقے سے چلے جائیں۔ فلسطین کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی رپورٹر نے بھی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ نسل کشی مسلسل جاری ہے کہا کہ دنیا کی خاموشی نے غزہ میں نسل کشی کی اجازت دے دی ہے۔ صہیونی فوج نے شمالی غزہ میں گافاتی بریگیڈ کے 3 فوجیوں کے ہلاک ہونے کی خبر دی ہے۔ صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ شمالی غزہ میں جنگ کے دوران گافاتی بریگیڈ کا 1 افسر اور 2 فوجی ہلاک ہو گئے۔ صہیونی حکومت کے اعلان کے مطابق صہیونی فوج کے ان 3 فوجیوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی جنگ غزہ میں غاصب فوجیوں کے مہلوکین کی تعداد 498 افراد تک پہنچ گئی ہے۔ صہیونی فوج پاکستان نے فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔
پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق فتح 2 میزائل کے تجربے کا پاکستان کی مسلح افواج کے تینوں شعبوں کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئروں نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے فتح 2 میزائل کے تجربے کو کامیاب بتایا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے لیس فتح 2 میزائل 400 کلومیٹر کی رینج میں اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان کے صدر نگراں وزیر اعظم آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد نے اس کامیاب تجربے پر پاکستان کے فوجیوں اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ادھر پاکستان میں الیکشن کمیشن نے 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے مانیٹرنگ اور کنٹرول سینٹر قائم کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق اس سینٹر کا مقصد انتخابات کے حوالے سے حکام سے رابطہ کرنے اور شکایات درج کرانے میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے علاوہ صوبائی، ڈویژنل اور ضلعی سطح پر بھی کنٹرول روم قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق یہ مراکز صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک کام کریں گے، لیکن وسط جنوری سے پولنگ کے دن یعنی 8 فروری اور نتائج موصول ہونے تک یہ مراکز 24 گھنٹے کام کریں گے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت میں گہرے کہرے کے باعث ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پورا دہلی شدید کہرے کی لپیٹ میں ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کہرے کی شدت کے نتیجے میں حد نگاہ کم ہو کر 50 میٹر تک رہ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق دہلی کے محکمہ موسمیات نے گھنے کہرے کے باعث سرد لہر کا ریڈ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ دہلی کے محکمہ موسمیات کے مطابق گہرے کہرے کے ساتھ ہی فضائی آلودگی بھی خطرناک زمرے میں داخل ہو گئی ہے۔ دہلی کے محکمہ موسمیات کے مطابق یہ صورتحال آئندہ دن تک برقرار رہے گی۔ گہرے کہرے کے باعث دہلی آنے اور یہاں سے جانے والے 110 پروازیں اور درجنوں ٹرینیں تاخیر کا شکار ہو گئیں۔ بتایا گیا ہے کہ دہلی کے ساتھ ہی NCR، مغربی اور مشرقی اتر پردیش، شمالی راجستھان، پنجاب اور ہریانہ سمیت پورا شمال مغربی ہندوستان سرد لہر اور گہرے کہرے کی لپیٹ میں ہے۔